اس زمانے میں جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس میں میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ میڈیا کی کئی قسمیں جو ہیں اور جو بھی ہیں وہ مل کے اس میں مطلب انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، دوسرے رسالے ہیں، اخبارات ہیں، اشتہارات ہیں، ان میں ڈراموں میں، فلموں میں بے پردگی جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، جو ہے مرد عورت دونوں جو ہیں اس طرح سے ان کو دکھایا جاتا ہے اور بے پردگی کو رواج دیا جاتا ہے۔ تو جہاں میڈیا کا وہ قصور ہے، ہم جو دیکھنے والے ہیں، کیا ہم بھی اس کا اسی طرح حصہ بن رہے ہیں؟ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کی، اور اس بات کا اظہار خدا تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بیان کیا ہے کہ مومن جب کائنات پر غور کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو ایک نتیجہ بہرحال نکالتے ہیں۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ خدا تو نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور ان چیزوں کا صحیح استعمال جو ہے اس کی طرف ہمیں خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایما کرتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے۔ مثلا سورہ فلق میں جو دوسری آیت ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق کا مطلب یہی ہے کہ اے خدا جو چیزیں تو نے تخلیق کی ہیں ان کے غلط استعمال کے شر سے ہمیں بچا اور ان کے غلط نتائج سے ہمیں بچا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح سے ایک برتن ہے، اس کے اندر دودھ بھی پی جاتا ہے، اس کے اندر شراب بھی پی جا سکتی ہے، تو جو برتن ہے وہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال ہے جو اس کو اچھا یا برا قرار دیتا ہے یا بناتا ہے۔ تو یہی حال میڈیا کا ہے، اس کے اچھے فوائد بھی ہیں، اس کے برے فوائد بھی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے جو عباد الرحمن ہیں یعنی مومنین ہیں ان کی شان یہ بیان کی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب کبھی بھی ان کے سامنے کوئی لغو چیز آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اس کے بڑے ہی منفرد معنی بیان کیے ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ فرض سے مراد ہے سوراخ، اور وہ کان کا سوراخ بھی ہے، آنکھوں کے سوراخ بھی ہیں، آپ کا منہ بھی ہے، یعنی بری باتیں ہیں، بری باتیں سننا ہے، بری باتیں دیکھنا ہے، تو زنا جو ہے وہ ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کی جو ایجادات تھیں ان کے بارے میں پیشگوئی بھی کی ہوئی ہے کہ دجال کا جو دھواں ہوگا اس سے مومن بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ دراصل جو میڈیا بعض اوقات معلوماتی چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، علمی پروگرام دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک دم سے درمیان میں کوئی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جو طبیعت پہ بڑی گراں گزرتی ہے، تو یہ دراصل دجال کا دھواں ہے جو ہمارے تک پہنچا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کے ایک صحابی جو افریقہ میں کام کرتے تھے، انہوں نے ایک فتویٰ لیا، آپ سے درخواست کی کہ حضور میں یہاں پہ افریقہ میں رہتا ہوں، یہاں پر لوگوں کا لباس ایسا مناسب نہیں ہے کہ جسے دیکھا بھی جا سکے، تو وہ تکلیف بہت ہوتی ہے اسے دیکھ کر، تو مجھے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، دکانوں پہ جانا ہے، لین دین کرنی ہے، تو ایسے لوگوں پر جب نظر پڑ جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے تو نہیں کہا کہ ایسے رہو، اس میں تمہیں کس بات کا گناہ ہے؟ تو حضور نے کہا ان کی تو وہی حالت ہے جیسے ہمارے ملک میں بعض فقیر اور دیوانے اور ملنگ پھرا کرتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ تو اگر کوئی اس رنگ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو اس کو اگر ایک نظر دیکھنے پر اگر وہ نظر آ جاتا ہے تو اس میں برائی نہیں ہے، برائی اس بات میں ہے کہ پھر اس پہ اصرار کیا جائے، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے بارے میں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز بری ہے تو پھر اس پہ مصر نہیں ہوتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ اس سے اپنا کنارہ کشی کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور جہاں شاعر اللہ کے جو بے حرمتی ہوتی ہے اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ فرمایا کہ جہاں خدا تعالیٰ کے احکامات کی سری نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے ماحول میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ ماحول تبدیل ہو جائے، وہ باتیں تبدیل ہو جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آ کے بیٹھ سکتے ہو۔ اور کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، پھر تم ان کے ساتھ۔ تو اس بات سے استنباط یہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ٹی وی پہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے
اور اگر ٹی وی کا جو چینل ہے وہ تبدیل نہیں کیا گیا اور اس کو دیکھتے جا رہے ہیں آپ، تو پھر گویا کہ آپ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اس بے حیائی میں آپ بھی برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک خطبے میں اسی موضوع پر جماعت کو توجہ دلائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ہی الفاظ جو ہیں وہ بیان کر دوں تاکہ برکت بھی ہو۔ حضرت صاحب نے قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ، تو اس پر حضور نے بیان کیا ہے کہ ٹی وی چینلز کی جو سلیکشن ہے، انٹرنیٹ کا جو صحیح استعمال ہے، والدین کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں پر اس بات کی نگرانی کریں، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ حضور فرماتے ہیں گھروں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی ایسی بیہودہ اور لچر فلمیں اور پروگرام وغیرہ دکھائے جاتے ہیں جو انسان کو برائیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں بعض احمدی گھرانوں میں بھی اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو روشن خیالی کے نام پر ان فلموں کو دیکھا جاتا ہے، پھر بعض بدقسمت گھر عملاً ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو زنا ہے یہ دماغ کا اور آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے، اور پھر یہی زنا بڑھتے بڑھتے حقیقی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ماں باپ شروع میں احتیاط نہیں کرتے، اور جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہماری نسل بگڑ گئی، ہماری اولادیں برباد ہو گئیں۔ اس لیے چاہیے کہ پہلے نظر رکھیں، بیہودہ پروگراموں کے دوران بچوں کو ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنے دیں، انٹرنیٹ پر بھی نظر رکھیں۔ تو حضور نے اس بارے میں ہمیں ایک جامع لائے عمل دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر عمل کرنا ہماری سب کی عافیت کا باعث بھی ہے، اور ہم سب کی پاک دامنی کو بھی بڑھانے والا ہوگا، اور ہر طرح کے شرور سے ہمیں بچانے والا بھی ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ صاحب، شکریہ۔